احتمالات کتاب میں ہوتی ہے وہ قسم اور بھی نکالیں گے. کتاب ہر کتاب کے اندر 7 احتمالات ہوتی ہیں. الفاظ مراد ہو، معنی مراد ہو، نقوش مراد ہو، الفاظ و معنی ہو، معنی اور نقوش ہو، الفاظ و نقوش ہو، اور یہ تینوں کا احتمال 7 بن جائیں گے. صرف الفاظ، صرف معنی، صرف نقوش، تین ہو گئے. الفاظ اور نقوش 4، معنی اور نقوش 5، اور الفاظ اور نقوش 6. تینوں کا احتمال، الفاظ معنی نقوش تینوں کا ایک ساتھ احتمال، یہ بن جائیں گے 7. ہر کتاب میں یہ سارے احتمالات ہوتے ہیں. یہ بتایا ہے عبارت میں احد المعانی 7 معنی میں سے ایک احتمال سے ایک کا عبارت ہوگا. اما الفاظ او المعانی، یا الفاظ ہوں گے مراد، یا معنی، یا نقوش. 3 ہو گئے. او المرکب من الاثنین او الثلاثہ، یا مرکب ہوں گے دونوں سے مرکب میں 2 باتیں آ جائے گی، الفاظ اور معنی اور نقوش. الفاظ اور نقوش یہ دو مرکب کریں گے. اب اس ثلاثہ یا تینوں سے مرکب ہوگا. یہ ہو گئے 3 6 اور 1 7. 3 الگ الگ، پھر 2 مرکب کرو 3 بن جائیں گے، پھر تینوں کو ساتھ مرکب کرو، مرکب میں ثلاثہ، یہ 7 ہو جائیں گے. آگے بتا رہے ہیں کہ جیسے کتاب کے اندر احتمالات 7 ہوتے ہیں ہر کتاب کے اندر، یہاں پر کیونکہ لفظ ہے منطق، تو منطق سے مراد بھی 5 احتمالات اس کے اندر. منطق سے کیا مراد ہے؟ ملک منطق، ایک یہ ملک منطق. دوسرا اتنے مسائل کا، تمام مسائل کا علم. نمبر 3 اتنے مسائل کا علم جس سے آدمی خطا فی الفکر سے محفوظ ہو سکے. 3 ہو گئے. سب مسائل، اتنے مسائل کما مہارت وہی ہے، تمام کلیات کو جزیات سمیت جاننا، اس کو ملکہ کہتے ہیں. یعنی اس کو رسوخ حاصل ہے فلاں کام میں. یہاں پر جو ہے یہ اتنے مسائل جن سے یہاں پر جو ہے خطا فی الفکر سے حفاظ ہو سکے. یہ 5 قسمیں. والمنطق عبارت عن احد معانی 5، کہتے ہیں کہ اور منطق بھی یہاں پر جو ہے عبارت ہو سکتا ہے 5 معنی میں سے ایک سے. اما الملکہ فی المنطق، ایک ملکہ فی المنطق. او العلم بجمیع المسائل، یا تمام مسائل کا علم. 2 او بالقدر المعتد به الذي يحصل به العصمت، یا اتنے مسائل کا علم جس کے ذریعے سے عصمت حاصل ہو سکے، حفاظ حاصل ہو سکے، خطا فی الفکر سے آدمی محفوظ ہو سکے. 3 اور نفس المسائل جمیعا، یا تمام مسائل علم کے بغیر. اور نفس القدر المعتد به يحصل من ملاحظة الخمسة، کہتے ہیں کہ یا اتنے مسائل جس کے ذریعے سے آدمی خطا فی الفکر سے حفاظ اس کا ہو سکے. یہ ہو گئے 5. فيحصل من ملاحظة الخمسة مع 7 35 احتمالا، کہتے ہیں اب ضرب دیں گے 5 کو 7 کے ساتھ یا 7 کو 5 کے ساتھ، تو اس سے حاصل ہو جائے گا، نتیجہ نکلے گا 35 احتمالات کا. کس طرح کہ قسم اول کے 7 احتمالات کو ضرب دے دو ملک منطق کے ساتھ. پھر 7 احتمالات ذہن میں رکھو، الفاظ معنی الفاظ دونوں، نقوش الفاظ، یہ سارے، یہ 7 قسم اول کے، ان کو ضرب دے دو ملک منطق کے ساتھ، 7 بن جائیں گے. پھر منطق کے تمام مسائل کا علم اس 7 ضرب دے دو، یہ بن جائیں گے 14. اتنے مسائل کا علم جس سے خطا فی الفکر ہو سکے، اس 7 ضرب دے دو، یہ بن جائیں گے 21. تمام مسائل 7 ضرب دے دو، بن جائیں گے 28. اتنے مسائل جس سے خطا فی الفکر ہو سکے، اس ضرب دے دو، بن جائیں گے 35. یہ احتمالات یہاں پر جو 5 7 ضرب دیں گے 35 بن جائیں گے. کہتے ہیں یقدر فی بعض. اب یہاں بتا رہے ہیں کہ یہ علم منطق کے اندر 5 احتمالات ہو گئے، تو کہتے ہیں کبھی کبھی اس سے پہلے یہاں پر جو ہے حصول لفظ مقدر مانا جائے گا، کیونکہ احتمالات بہت سارے ہو گئے. منطق سے ملکہ مراد ہے، تمام مسائل مراد ہے، اتنے مسائل مراد ہے، یہ کیا مراد ہو سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہر مراد کے لیے الگ الگ یہاں پر جو ہے اس کے اندر عبارت محذوف مانیں گے. بعض جگہ حصول نکالیں گے، بعض جگہ تحصیل، بعض جگہ بیان، یعنی 3 چیزیں مقدر مانیں گے اس فی المنطق کے اندر، منطق سے پہلے. اب ظاہر ہے کہ منطق سے کیا مراد لیں گے، جو مراد بدلتا جائے گا تو یہاں پر اس کا مقدر بھی بدلے گا. اگر منطق سے مراد ملکہ ہو، ملکہ منطق مراد لیا جائے، تو اس صورت میں یہاں پر نکالیں گے حصول مقدر مانیں گے فی اصول منطق.
جب منطق سے مراد عمل کریں گے تو اس سے پہلے عبارت مقدر مانیں گے اصول. القسم الاول فی اصول المنطق، یہ مقدر ہوگا. اگر منطق سے مراد تمام مسائل کا علم یا تمام مسائل کا علم یا اتنا مسائل کا علم جس سے خطا فی الفکر ہو سکے، یہ مراد لیں گے تو اس سے پہلے نکالا جائے گا تحصیل. القسم الاول فی تحصیل المنطق، مراد اس سے تمام مسائل کا علم یا اتنا مسائل کا علم جس سے خطا فی الفکر ہو سکے، یہ مراد لیں گے تو پھر یہاں پر تحصیل نکالا جائے گا. اگر اس سے مراد لیا جائے تمام مسائل یا اتنے مسائل جس سے خطا فی الفکر ہو سکے تو وہاں پر مقدر مانیں گے بیان کو. تو یہ بتا رہے ہیں یقدر فی بعض البیان و فی بعض التحصیل و فی بعض الاصول حیث ما وجدہ العقل السلیم مناسبا، جہاں جہاں مقدر ماننے کو عقل سلیم مناسب سمجھے اس کو یہاں پر مقدر مانیں گے. تو میں نے بتا دیا عقل سلیم کے مطابق اگر عمل کا منطق ہو تو یہاں پر مقدر اصول ہوگا، تمام مسائل کا علم یا اتنے مسائل کا علم، انہیں علم والی بات ہو تو وہاں پر پھر نکالا جائے گا تحصیل. اور اگر صرف مسائل تمام مسائل یا صرف اتنے مسائل مراد لیے جائے تو پھر یہاں پہ نکالا جائے گا بیان. یہ بات تھی اس میں. پھر اگلے آج کا سبق ہوتا ہے تجویز الاحتمالات الاخر فی الکتاب یستدعی جوازها فی المقدمۃ. یہی احتمالات جو پہلے گزرے ہیں ابھی جو بتائیں 7 احتمالات، یعنی پرسوں سبق کے اندر یہ 7 احتمالات جیسے قسم اول کے اندر نکالے ہیں، کیونکہ کتاب نہیں قسم اول لیکن کتاب کا جز ہے. ایسے ہی کہتے ہیں کہ مقدمہ بھی کتاب کا جز ہے، تو مقدمہ کے اندر بھی یہ 7 احتمالات نکالنا چاہے تھے. گویا کہ یہاں پر جو تجویز الاحتمالات الاخر یہ ماتن کے اشارے کی عبارت یہ اعتراض کا جواب ہے. اعتراض یہ ہوتا ہے جیسے آپ نے بتایا کہ کتاب کے اندر 7 احتمالات ہوتے ہیں تو آپ نے قسم اول کے اندر 7 احتمالات نکالے تھے اور بتایا یہ تھا کہ کتاب تو نہیں ہے قسم اول لیکن کتاب کا ایک جز ہے، اور جو حکم کل کا ہوتا ہے وہ حکم جز کا ہوتا ہے. لہٰذا کتاب کا احتمالات ہونے کی وجہ سے ہم نے اس قسم اول کے اندر بھی نکالے تھے. تو جیسے جز قسم اول ہے ایسے ایک جز مقدمہ بھی ہے، تو مقدمہ کے اندر بھی وہ 7 احتمالات نکالنا چاہیے. الفاظ مراد ہو، معنی مراد ہو، نقوش مراد ہو، دونوں مراد ہوں، تینوں مراد ہوں، یہ مقدمہ کے اندر بھی نکالنا چاہے تھے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ تجویز الاحتمالات الاخر دوسرے احتمالات کا جائز ہونا فی الکتاب کتاب کے اندر یستدعی جوازها فی المقدمۃ، یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ احتمالات مقدمہ کے اندر بھی جائز ہوں. کتاب کے اندر جو احتمالات ہوتے ہیں 7 یہ اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ مقدمے کے اندر بھی احتمالات ہو. وجہ کہ کتاب کے اندر جب احتمالات ہوں گے تو اس کے جز کے اندر بھی ہوں گے. جو حکم کل کا ہے کتاب کا وہ حکم جز کا بھی ہوگا. مقدمہ جز ہے تو یہ بتا رہے ہیں یستدعی جوازها فی المقدمۃ، کہتے ہیں یہ جواز کا تقاضا کر رہی ہے مقدمے کے اندر بھی. التی ہی جزءہ، وہ مقدمہ جو اس کتاب کا جز ہے. تو جو حال کتاب کا ہوگا وہی حال مقدمہ کا بھی ہوگا. کتاب کے اندر 7 احتمالات تو مقدمہ کے اندر بھی 7 احتمالات ہوں گے. یہ ہونا چاہیے. تقاضا تو یہ اعتراض ہوا تھا کیونکہ آپ نے احتمالات مراد نہیں لیے اوپر، کیونکہ مقدمہ کے 2 باتیں ذکر کی ہے باقی ذکر نہیں کیے. الفاظ مراد ہوگا یا معنی مراد ہوگا، کل پڑھا ہے نا. تو کہتے ہیں احتمال آپ نے 2 ذکر کیے باقی 7 ذکر نہیں کیے. تو کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی تقاضا اس کا ہے کہ 7 احتمالات مراد ہوں، لیکن منطقی حضرات یہاں پر مقدمے کے اندر صرف 2 احتمالات ذکر کرتے ہیں، 2 احتمالات پر اکتفا کرتے ہیں. اس وجہ سے ہم نے بھی 2 پر اکتفا کیا ہے. یعنی کل کے سبق کے اندر ہم نے 7 نہیں ذکر کیا، 2 ذکر کیا. سر مراد اس سے کیا ہوگا مقدمے سے الفاظ یا معنی. تو کہتے ہیں منطقی حضرات کیونکہ اس جگہ میں آ کر 2 احتمالات ذکر کرتے ہیں، 2 پر اتفاق کرتے ہیں، تو ہم نے بھی 2 پر اتفاق کیا ہے، ذکر نہیں کیا ہے. تقاضا اور ان سب کے احتمالات تو ہے، لیکن آگے بتا رہے ہیں لیکن القوم، کون سے مراد منطقی حضرات، لیکن منطقی حضرات لم یزیدوا علی الفاظ والمعانی فی هذا الباب، اس باب کے اندر الفاظ و معنی زیادہ کوئی یہاں پہ احتمال نکالتے نہیں ہیں، انہیں زیادتی نہیں کرتے ہیں باقی احتمالات کا. اس لیے ہم نے بھی زیادہ ذکر نہیں کیا ہے. انہیں گویا کہ شارح پر اعتراض ہوا تھا تو شارح نے جواب دے دیا کہ 2 احتمالات میں نے کیوں ذکر کیا ہے، اس لیے ذکر کیا ہے کہ یہاں پر منطقی حضرات مقدمے میں آ کر یہاں پر 2 احتمالات زیادہ بیان نہیں کرتے ہیں، زیادہ اضافہ نہیں کرتے ہیں. تو ہم نے بھی ان 2 پر اتفاق کیا ہے، باقی ذکر نہیں کیا ہے. ہاں اگر مراد لیا جائے تو احتمالات وہ باقی بھی چل سکتے ہیں. العلم، اب یہاں سے کیونکہ اوپر دیکھیں العلم ان کان اذعانا للنسبت فتصدیق، علم اگر نام ہو اعتقاد نسبت کا، اذعان کا معنی ہوتا ہے اعتقاد، ربط القلب، اذعان اعتقاد ان سب کا معنی ہوتا ہے ربط القلب.
دل کا مضبوطی، اس کو اعتقاد بھی کہتے ہیں، اس کو اذعان بھی کہتے ہیں. مجھے اس بات کا اذعان ہے یعنی یقین. کہتے ہیں اگر علم نام ہے اذعان للنسبت، نسبت کے یقین کا، فتصدیق تو تصدیق ہوگا، وإلا فتصور، اگر اذعان نسبت کا نام نہ ہو تو پھر تصور ہے. تو گویا کہ ماتن علیہ رحمت نے، مصنف نے علم کی تقسیم کی ہے دو قسموں کی طرف، علم تصدیق، علم تصدیقی اور علم تصوری. علم تصوری اور علم تصدیقی دو قسمیں بیان کی ہیں. گویا کہ علم مقسم بنا ہے اور اس کی دو قسمیں بیچ میں لائے ہیں. علم مقسم بنیاد، اس کی بھی دو قسمیں ہیں، علم تصوری، علم تصدیقی. علم تصدیقی کے اندر نسبت خبریہ ہوتی ہے اور علم تصوری کے اندر نسبت خبریہ نہیں ہوتی. تو یہ نسبت ذکر کر رہے ہیں، اس سے مراد نسبت خبریہ، کسی خبر کا نسبت مراد ہے. یعنی کسی خبر کے بارے میں آپ کو یقین ہو، اذعان ہو تو اس کو تصدیق کہا جاتا ہے، اور کسی خبر کے بارے میں آپ کو یقین اذعان نہ ہو اس میں خبری ہوتا نہیں، کیونکہ نسبت خبریہ نہیں ہوتی ہے جہاں پر، لہٰذا اس کا نام علم تصوری ہے. پھر ہر ایک کے یہاں دو قسمیں ذکر کیا ہے، علم تصدیقی کی دو قسمیں، علم تصوری کی بھی دو قسمیں. کس طرح؟ علم تصدیقی بدہی، علم تصدیقی نظری، علم تصوری بدہی، علم تصوری نظری. کیونکہ پہلے دو قسمیں ہو گئے ہیں، تصدیق اور تصور، پھر آگے دو قسمیں اور نکالے ہیں، بدہی اور نظری. تو یہ بدہی نظری کو دو سا لگا دو تو بن جائے گا علم تصدیقی بدہی، علم تصدیقی نظری، علم تصوری بدہی، علم تصوری نظری. یہ چار قسمیں بن جائیں گے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ وَإِلَّا فَتَصْدِيقٌ وَإِلَّا فَتَصَوُّرٌ، اگر نسبت کا یقین ہو تو علم تصدیق اور نسبت کا یقین نہ ہو تصور. وَيَقْتَسِمَانِ بِالضَّرُورَةِ الضَّرُورَةُ وَالِاِكْتِسَابُ بِالنَّظْرِ. کہتے ہیں پھر یہ دونوں یہاں پر تقسیم ہوتے ہیں، تصدیق، علم تصدیق بھی تقسیم ہوتا ہے، علم تصور بھی، دو قسموں کی طرف. کون دو قسمیں؟ الضرورہ، ضرورت کا معنی ہوتا ہے بدہی، والاکتساب بالنظر معنی ہوگا علم نظری، اکتساب بالنظر علم نظری، اور ضرورت کا معنی بدہی. تو بارہ یہاں پر جو ہے مصنف نے تعریف کرنے کے بجائے یہ قسمیں ذکر کی ہیں شروع میں. علم کی تعریف بھی نہیں کیا ہے، اس تو قسمیں شروع کر دی پہلے. سمجھا کہ پہلے علم کسے کہتے ہیں، پھر آگے اس قسمیں ذکر کرتے ہیں. اب یہاں پر نیچے مقدمہ میں اس میں جائیں، شرح میں العلم، العلم یہ جو شارح کا قول ہے، یہاں سے مراد ایک تو اس کا غرض اشارے، ایک تو علم کا تعریف کرنا ہے، کیونکہ مصنف تعریف نہیں کیا، آپ نے پڑھ لیا اوپر، تعریف نہیں کی ہے. ایک اس کا تعریف کرنا ہے اور ساتھ ساتھ ماتن پر اور مصنف پر جو اعتراض وارد ہوتا ہے اس کا جواب دینا ہے. العلم جو لاتے نیچے اوپر سے نیچے جو اس نے لایا ہے، ایک تعریف کریں گے علم کا، نفس علم کا، تقسیمات پر ہو گئے، نیچے تعریف کریں گے ایک، اور دوسرا ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے ماتن پر اور مصنف پر جو اعتراض ہوتا ہے اس کا جواب دیں گے. دیکھیں العلم هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل، تعریف کیے پہلے کہتے ہیں علم کہتے ہیں کسی شے کے صورت کا عقل کے ہاں حاصل ہونا. حصول صورت الشیء عند العقل، عقل کے ہاں کسی چیز کا بھی صورت کا حاصل ہونا، کسی چیز کی صورت کا آپ کے عقل کے سامنے آنا، اس کو علم کہتے ہیں. تو معنی بن جائے گا حصول صورت الشیء عند العقل. یہ انہوں نے تعریف کیا ہے الصورت الحاصلہ، حاصل ہونے والی صورت کسی شے کا عقل کے ہاں، عقل کے ہاں کسی شے کی کوئی صورت کا حاصل ہونا علم کہلاتا ہے. یہ تعریف ہو گئی صرف علم کی. تو بارہ پر علم کیسے گا؟ کس چیز کا صورت عقل کے سامنے حاضر نہ ہو تو جہل ہی ہوگا، اور کس شے کی کسی چیز کے یہاں پر جو ہے صورت عقل کے سامنے حاضر ہے، حاصل ہے، تو اس کو کہا جائے گا علم. یہ ایک تعریف ہوگی. والمصنف لم يتعرض لتعریفه، دوسرا مصنف اعتراض ہوا تھا. اعتراض کیا ہوا ہے کہ جس چیز کے اندر من حیث الذات بھی، جس چیز کا علم من حیث ذات بھی نہ ہو، من حیث صفات بھی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مجہول مطلق. جس شے کا یہاں پر جو ہے علم من حیث ذات بھی نہ ہو، من حیث الصفات بھی نہ ہو،
یعنی ذاتاً صفاتاً کسی شے کا علم آدمی کو نہ ہو تو اس کو مجہول مطلق کہتے ہیں. اور مجہول مطلق تو اوپر ماتن علیہ رحمت نے العلم جو لایا ہے اس کا نہ ذاتاً کوئی تعریف کیا ہے نہ صفاتاً کوئی تعریف کیا ہے، نہ اس کے ذات معلوم ہے نہ صفات معلوم ہے. تو ایک مجہول مطلق چیز کا آگے تقسیم شروع کر دی ہے، چیز کا بنیاد ہی نہیں پتہ ہے، تقسیم شروع ہو گئی آگے. پہلے اس چیز کا مین پتہ ہو گیا کیا چیز ہے، اس پہ تقسیمات اس کے قسم یہ بنتے ہیں. طریقہ تو یہ تھا. تو کہتے ہیں کہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مصنف نے یہاں پر العلم لایا ہے اور علم کے نہ ذاتی تعریف ہے نہ کوئی صفاتی تعریف ہے، یعنی مجہول ذات و صفات چیز کا آگے تقسیم کرنا یہ غلط ہے. تو یہ غلط کام کیوں کیے مصنف نے، یہ اعتراض ہے. تو اس کے جواب دیں گے. اس کے 3 جواب دیے کہ مصنف نے ایسے کیوں کیے، مجہول چیز کو آگے لا کے تقسیم شروع کر دی جا کے. کہ والمصنف لم يتعرض، مصنف درپے نہیں ہوئے ہیں لتعریف اس کی تعریف کے. نمبر 1 اما للاکتفاء بالتصور بوجہ ما فی مقام التقسیم. نمبر 1 جواب دے رہے ہیں یہاں سے کہ مقسم کا مقام تقسیم میں، مقسم کا مقام تقسیم میں، تقسیم کی جگہ میں مقسم کا علم تصور بوجہ ما کے ساتھ حاصل ہونا یہ کافی ہو جاتا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ کیونکہ علم کی بات اس پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ علم کا تعریف نہیں کیا، آگے تقسیم شروع کر دیے. تو بتا رہے ہیں کہ مقسم، یہ علم مقسم بن رہا ہے، یہ مقسم ہے ایک، اس سے نیچے تقسیمات اس کا آ رہی ہے. تو مقسم کا مقام تقسیم میں، تقسیم کی جگہ میں، آگے تقسیم ہو رہا ہے نا، تقسیم کی جگہ میں مقسم کا علم تصور بوجہ ما کے ساتھ حاصل ہونا یہ کافی ہوتا ہے. تصور بوجہ ما کیا ہوتا ہے کہ کسی درجے میں تھوڑا بہت علم کسی کو حاصل ہو جائے تو اس کو مجہول ذات نہیں کہا جائے گا. تصور بوجہ ما ہوگا ہلکا پھلکا سے اس کو پتہ کسی کو ہو تو اس کو پھر مجہول نہیں کہیں گے. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ علم مجہول ہے ذات و صفات کے لحاظ سے، لہٰذا تقسیم کیسے شروع کر دیے. تو کہتے ہیں یہ یہاں پر کیوں مصنف نے اس کو مقسم بنایا ہے. تو مقسم کا مقام تقسیم میں علم تصور بوجہ ما کے ساتھ بھی حاصل ہو جائے تو کافی ہوتا ہے. یہاں پر ہر ایک جانتا ہے علم کا معنی دانستان ہے. علم کا معنی کیا ہے؟ دانستان، جاننا. اب کسی درجے میں اس کا علم تو ہے، ہر ایک کو ہے، آپ کو بھی، اس کو بھی، ہر ایک کو ہے علم. جب نام لیتے پتہ چلتا ہے. تو تصور بوجہ ما کسی درجے میں اس کا علم تھوڑا بہت ہے، لہٰذا آپ اس کو مشہور نہیں کہیں گے. لہٰذا مصنف نے بھی یہاں پر جو اسی وجہ سے کہ علم ایک مشہور چیز تھا. ہاں اس کا مطلب ہے کسی درجے میں تھوڑا تھوڑا. ہاں بوجہ ما کسی وجہ سے کہ اس کو تصور تو ہو، یہ مطلب اذعان کے طور پر نہ ہو لیکن تصوری طور پر تھوڑا بہت اس کا علم ہو تو یہ کافی ہو جاتا ہے. اس کے لیے مزید تقسیم کرنے کی ضرورت یا مزید اس کے تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یعنی اس تصور بوجہ ما ہر ایک کو حاصل تھا، اس وجہ سے آگے اس کی تعریف مزید نہیں کی ہے. تو یہ بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اما للاکتفاء، یا تو انہوں نے اکتفا کیا ہے بالتصور بوجہ ما، تصور بوجہ ما کے ساتھ علم کا حاصل ہونا، فی مقام تقسیم، تقسیم کے مقام میں. تقسیم کے مقام میں لفظ علم کا تصور بوجہ ما کے درجے میں علم حاصل تھا کیونکہ دانستان اس کا معنی تھا. تو اس وجہ سے نے آگے اس کی تعریف نہیں کی ہے، تقسیم شروع کی ہے. ایک جواب یہ ہو گیا. دوسرا جواب کہتے ہیں کہ اما لأن تعریف العلم مشہور و مستفیض، علم کی تعریف شائع ضائع ہے، ظاہر باہر ہے. علم کی تعریف یہاں پر جو ہے مشہور اور معروف ہے. مشہور و مستفیض معنی پھیلی ہوئی ہے اور مشہور ہے، لہٰذا اس کے شہرت کی وجہ سے کیا کیا ہے، تعریف نہیں کی ہے. دوسرا جواب یہ ہو گیا. تیسرا جواب وَإِمَّا لِأَنَّ الْعِلْمَ بَدِيهِيُّ التَّصَوُّرِ عَلَىٰ مَا قِيلَ، تیسرا جواب یہ دیا ہے کہ علم بدیہی التصور ہے اور تعریف ہوتی ہے نظری التصور کا. یعنی مثلا کہ تعریف ہوتی ہے نظری چیز کی. علم تو بدی ہے، اس کو ہر ایک جانتا ہو. بدی کا معنی ہوتا ہے یقینی اور معلوم چیز. کہتے ہیں یہ یہاں پر بدیہی التصور علی ما قیل. ایک جواب یہ بھی دی گیا ہے کہ علم بدیہی چیز ہے اور تعریف نظری چیز کی ہوتی ہے، لہٰذا تعریف مصنف نے نہیں کی ہے. تو وہ ایک اعتراض ہو گیا تھا کہ تعریف کیوں نہیں کیا ہے، مشہور چیز کو آگے چلایا اس نے. جواب دے کہ یہاں پر جو ہے تصور بوجہ ما کے درجے میں اس کے علم حاصل تھا، اس لیے مزید تعریف نہیں کی ہے. دوسرا ایک ہے کہ یہاں پر جو ہے کہ اس کی تعریف شائع ضائع ہے، مشہور عام ہے، اس لیے نہیں کیا ہے.
تیسرے بتایا یہاں پر جو ہے یہ بدی چیز ہے اور تعریف نظری کی ہوتی ہے، لہٰذا مصنف نے اس کا تعریف نہیں کیا ہے علامہ قیل جیسا کہا گیا ہے۔ آگے پھر ابتداء علم کی دو قسمیں بنتی ہے، علم حضوری، علم حصولی، پھر ان کی دو قسمیں بنتی ہے، قدیم اور حادث۔ لمبا ہو جائے گا۔